آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں نا، یہ عمل ہے علم نشرح لک صدرک۔ صرف 27 بار پڑھ کر پانی پر پھونک ماریں، پھر جو تماشا ہوگا نا پوری دنیا دیکھے گی۔ دل کا سکون، مشکلات کا خاتمہ، حافظے کی مضبوطی، علم اور رزق میں اضافہ، روحانی اور جسمانی تمام فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ دیکھیں یہ سورت سینے کی تنگی، پریشانی، ناگہانی خوف سے نجات دلا دے گی، اور پھر اس کے پڑھنے والے کی ہر مصیبت ختم ہوگی، رکاوٹیں دور ہوں گی، دنیاوی جتنے بھی مسائل ہیں فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی چیز بتانے لگا ہوں، جن کے بچے کمزور ہیں، حافظہ کمزور ہے ان کا، اس کی برکت سے اتنی بہتری آتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ رزق میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے، اس بندے کا سینہ اتنا کھل جاتا ہے کہ علم اور رزق اس کے گھر میں ایسے آتا ہے جیسے بارش آتی ہے، بارش کے قطروں کی طرح اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس صورت کا عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور جو لوگ کر لیتے ہیں وہ پھر ساری زندگی اس صورت کو نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں اس کی تلاوت جو ہے یہ آپ کو دنیا کے ہر بندے سے بے نیاز کر دیتی ہے، یہ آپ کا تعلق رب کے ساتھ اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ آپ کو دنیا میں پھر کسی کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رکھتی۔ یہ دل کو کشادہ کرتی ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں فائدے ہیں۔ یہ صورت طالب علموں اور اپنے علم سے وابستہ افراد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، رزق کے راستے کھولتی ہے، روحانی دل کی نالیاں جو بند ہوتی ہیں ان کو کھول دیتی ہے، اور روحانی راستوں کو کھولتی ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے والا شخص کبھی بھی معاشرے میں جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بہت برکت والی صورت ہے، اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اس میں خاتمہ بالخیر ہے، جنت میں ایک بہت اعلیٰ مقام ملتا ہے، بند راہیں کھل جاتی ہیں اس بندے کے لیے۔ پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، گھر میں پانی جو ہوتا ہے عام پینے والا صاف، وہ پانی آپ نے لینا ہے، اس کو آپ نے پینا ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے ترتیب بتانے لگا ہوں، جیسے آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں وہ انعامات دیکھیں گے جو ساری زندگی نہیں دیکھ سکے، وہ انعامات حاصل کریں گے جو ساری زندگی نہیں حاصل کر سکے۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں دنیا کھل جاتی ہے۔ جن کا دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہے وہ اس کو پڑھیں، نیکی کی طرف ان کا دل جو ہے وہ کھل جائے گا، راہیں کھل جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پانی کے ایک صاف گلاس اپنے سامنے رکھنا ہے، مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت جب چاہیں جس وقت چاہیں صرف ایک دن پڑھ کے دیکھیں، پہلے دن ہی اس کی برکتیں، اس کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پانی کیسے پینا ہے اس کی مکمل ترتیب آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ دیکھیں اس عمل کے اندر وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، وہ راز ہیں جو سینے میں تھا، آج آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ کیسے اس کے ذریعے راہ کھل جاتی۔ دیکھیں ایک شخص جس کو کہیں جاب نہیں مل رہی تھی، کاروبار نہیں تھا، جب اس نے اس عمل کو کرنا چاہا، کہتے ہیں کہ اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہیں اس صورت کی برکت سے وہ ساری ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی چیز اس بندے کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کے سینے میں نور داخل ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت داخل ہو جاتی ہے۔ اور جس شخص کو یہ سارے انعامات چاہیے صرف 27 بار گنتی کر لیں۔ اس کے ساتھ یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، ہر ایک کی تعداد میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ترتیب بتا دیتا ہوں۔ عمل آپ اس طرح کر لیں، کامیابی میرا رب آپ کو فوراً عطا فرما دے گا۔ دیکھیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں سے جس نے بھی مانگا ہے اس نے عطا کی ہے۔ اول 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، یہ عمل کا خاص طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اکثر لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس صورت کے اندر مکمل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان اور عظمت کو بلند کیا ہے، تو اس لیے یہ صورت پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتا ہے، وہ عزتیں دیتا ہے، وہ شانیں دیتا ہے، وہ مقام، وہ عروج دیتا ہے
کہ جو کسی اور سے اس کو نہیں ملتا۔ قرآن کریم کا ہر حرف میں ثواب اور تاثیر اور شفا اور برکت موجود ہے۔ ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں یا ان کی یادداشت خراب ہوتی جا رہی، سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، دل ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے، انجانے خوف پریشان کرتے ہیں، کاروبار یا نوکری پر جم کر بیٹھنے کو نہیں دل کرتا، وسوسے کھائے رکھتے ہیں اور قوت ارادی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ علم سے وابستہ ہیں ان کا ہر کام علوم کا محتاج ہوتا ہے، جیسے طالب علم ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے وغیرہ۔ ایسے تمام حضرات سے میری گزارش ہے اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھ کے دیکھیں۔ اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں یہ چند ایک صورتیں پڑھنی ہیں، جس میں سب سے پہلی صورت ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے، اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ اس صورت کو پڑھتے جانا ہے۔ تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مصائب کو دور فرما رہا ہے اور ہر قسم کی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں، دل و دماغ کھل رہا ہے اور ہر قسم کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو رہی اور اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ یعنی تصور میں اپنا مقصد رکھنا ہے، اپنی حاجت کو رکھنا ہے اور اس صورت کو پڑھتے جانا ہے۔ تو دیکھیں پھر یہ صورت آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح اس کے کمالات اور اس کے معجزات اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو ہی پتہ چلتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کو وہ مقام، وہ عروج دیتا ہے جو شاید کسی اور عمل سے اس کو نہیں ملتا۔ اب آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکمت میں اور طب عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ کوڑی اور برس کے مریض کے جسم پر فقط ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ پاک اس کو شفا دے دیتے تھے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں جادو کا بہت زیادہ عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حساب کا معجزہ عطا فرمایا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کا کاروبار تھا اور وہ زریں بناتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا اور اس کو جیسے موڑنا چاہتے تھے وہ مڑ جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس حساب سے معجزے عطا فرمائے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے دور میں فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر تھی۔ عرب میں فصیح بلیغ شعراء کا طوطی بولتا تھا، عرب میں بڑے بڑے شعراء تھے، شعر پڑھنے والے عربی میں۔ تو جناب آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا معجزہ عطا فرمایا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں قرآن نے خود چیلنج کر رکھا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، صورت نہیں بنا لاتے تو ایک آیہ مقدسہ ہی بنا لاؤ، تو آج تک کوئی شخص نہیں بنا سکا۔ اس لیے دوستو یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے معجزات ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ سورۃ رحمان سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیماریاں دور کر دی ہیں جو بڑے بڑے علاج، بڑے بڑے پیسے خرچ کرنے سے بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ اس کو جس ارادے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 27 مرتبہ۔ جب یہ سورت پڑھ لیں گے اس کے بعد دوسری سورت آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ تین چیزوں پر مشتمل عمل ہے، اور تین چیزیں یعنی کہ یوں سمجھے کہ آپ نے 3 دن تک مسلسل یہ 3 کام کرنے۔ ویسے تو یہ عمل ایک دن ہی کافی ہوتا ہے، اور پہلے دن آپ کی انشاءاللہ وجود کی تمام پریشانیاں، وجود کی تمام جسمانی روحانی بیماریاں ختم ہوں گی۔ دوسرے دن آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آئے گی۔ تیسرے دن اس عمل کی برکت سے آپ کو رزق دولت اس قدر مل جائے گا اور اس طرح کہ آپ کی ہر حاجت
پوری ہو جائے گی۔ وہ چاہے کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اللہ کے فضل سے، اس کی برکت سے وہ تمام کی تمام آپ کی حاجتیں اور تمام کے تمام مسائل اور تمام کی تمام پریشانیاں یعنی کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ 3 دن کا عمل اور 3 چیزوں کی ترتیب اس کی آپ کو پتہ ہے۔ پہلے دن جب پانی کے اوپر دم کر کے جیسے پینے کا طریقہ بتاؤں گا اس طرح پئیں گے تو وجود کے اندر سے ہر قسم کی رکاوٹ بندش ختم ہو جائے گی۔ دوسرے دن جیسے میں نے کہا ہے اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اب کیونکہ میں نے یہ تینوں دنوں کے بارے میں الگ الگ آپ کو بتا دی ہے، دیکھیں عمل کے اندر ایک ایک چیز بتاؤں گا، امانت کے طور پر آپ کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سب بھائی بہنیں اس عمل کو اس طرح پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر لیں۔ دیکھیں اس کے دوران حسب توفیق کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کر دیں۔ دیکھیں صدقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم عمل کے اندر کبھی کبھار کوئی ایسی غفلت کر جاتے ہیں، کوئی ایسی سستی کر جاتے ہیں کہ عمل کی کچھ شرائط پوری نہیں کر پاتے، تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک وقت کا رکھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی وقت ایک مقرر کر لیں، آپ اس ٹائم اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، اور تیسرے دن جا کر کوئی حسب توفیق اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ آپ پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی، دیکھیں موت کو لکھنے والا اللہ ہے، اس لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، چاہے وہ تقدیر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ اپنے بندوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے، سارے فیصلے اس کے ہاں ہیں، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مانگیں گے تو بے حساب ملتا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے نا، میرا رب پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اب جو صورت بتانے لگا ہوں یہ آندھی طوفان کو بھی روک دیتی ہے جب کوئی بندہ اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے۔ میں نے اس صورت کے کئی معجزات دیکھے ہیں، اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ معاملہ ہوا، میں کہیں سفر سے واپس آ رہا تھا، سواری کا انتظام نہیں تھا، میں نے اس سورہ مبارکہ کو چند بار پڑھا، اللہ پاک نے سواری کا انتظام کر دیا، حالانکہ اس وقت کوئی ایسا چانس ہی نہیں تھا۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، خداوند عالم اس کو جنت کی سواری پر سوار کر کے جو ہے وہ قیامت کے دن جنت کی طرف لے جائے گے، اور نور کے دسترخوان پر اس کو جگہ ملے گی۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، اور اس کے دسترخوان میں یعنی کہ اس کے کھانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کو بھی اس کو بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اور کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو کھانے پر پڑھ لے اور کھانا کھا لے، وہ کھانا کبھی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، اور وہ کھانا باعث شفا بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بھوکا آدمی طلوع آفتاب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی پہنچائے گا جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ اتنی مبارک صورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے 10 گنا زیادہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ باقی صورتوں کی بنسبت اس صورت کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی مقرب ہوتا ہے، اس کی قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی ہر بار جیسے پہلے ہم نے سورت پڑھی تھی نا کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اور یہ سورت بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے اور وہ برکتیں رکھی ہیں جو کسی اور کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے فضائل اور خصوصیات بہت زیادہ ہیں، جتنی بھی بیان کی جائیں کم ہیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ کے بڑے بڑے عاملین موجود ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے عمل کرتے ہیں اور اس کی منزل کو طے کرتے ہیں، پھر ان کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس سورت کے فوائد کتنے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ عملیات اور روحانیت میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ اثر کرنے والی سورت ہے، عاملین میں بہت مقبول ہے، مگر اس کا باقاعدہ عمل بہت کم ملتے ہیں، لہٰذا ہر طرح کا جائز کام اس سے لیا جاتا ہے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ جس عامل نے سورت یعنی اس سورہ مبارکہ، یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت قریش ہے۔
عمل کی بڑی منزلیں کی ہوئی ہیں۔ اگر وہ کسی اسیب زدہ کو اپنے سلام کہہ کر بھیج دے تو اسیب فوراً بھاگ جائے گا۔ اس عمل کے عاملین جو ہر طرح کے روب اور دبدبہ ہوتا ہے، اس کے عاملین کو جنات تنگ نہیں کرتے۔ ہر طرح کے یعنی کہ وہ دشمن کے سے بھی اس کو نجات ملتی ہے، اور ہر طرح کا وہ اس کو حفاظت بھی ملتی ہے۔ رزق میں بے حساب برکت آتی ہے، پریشانیوں اور مشکلات سے اس کو نجات ملتی ہے۔ حاکم، افسر یا کسی بھی فرد سے کوئی کام نکلوانا یا کوئی پریشان کرتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کا وہ سارے کام بھی کروا دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل سے بھی اس کو نکال دیتا ہے۔ فراخی رزق کے لیے، یعنی رزق، کاروبار، مشکلات، یہ تمام چیزوں سے نجات کے لیے آپ جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی بدلتی جائے گی۔ پھر سب سے اہم چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں، بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ بھی آج سے اس سورہ مبارکہ کا یہ عمل کر لیں۔ جو کام بھی شروع کرنے لگتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ سورت کس کس کام کے لیے آپ کو فائدہ دے گی۔ اب دیکھیں اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے وہ 27 مرتبہ ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ تو جو کام بھی شروع کرنے لگتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو منزل نہیں ملتی، معاشرے کی نظروں میں دن بدن گرتا جا رہا ہے اور واپس اپنی منزل پانا چاہتا ہے، تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل میں جو جائز مراد ہے وہ ضرورت پوری ہوگی۔ ہر گھر سے برکتیں اور راحتیں تمہیں نصیب ہوگی، گھر کے ہر کونے کونے سے۔ سال 2 سال سے مکان کا کرایہ نہیں ادا ہو رہا، یا آپ کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں اس صورت کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کوئی عام مسئلے نہیں ہیں، یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں جو آج تقریباً اکثر لوگوں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ موجود ہے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور معمولات میں رکھیں، اور انشاءاللہ آپ اس کو 3 دن پابندی کر کے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ 7 نسلوں تک بھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا، یعنی 7 نسلوں کا فاقہ ختم ہو جاتا ہے، 7 نسلوں کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں رزق کے حوالے سے۔ تو دوستو یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اس کو پڑھنے والا شخص ہے کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا، اس کو اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ اب اس کے مختلف اعمال بتائے جاتے ہیں، کسی نے 70 بار پڑھنے کے لیے کہا ہوتا ہے، کسی نے کتنی تعداد، لیکن آج جو عمل ہے یہ بڑی مختصر سی تعداد والا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی مصیبت آتی ہے۔ دوسروں کا حق مار کر، لوٹ مار کر کے، دوسروں کو تنگ کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود خوش رہے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ نہ غلط کام کرو، نہ خود کو دوسری مصیبت آئے گی۔ قرآن کریم کے احکامات پر عمل شروع کر دو، کسی بھی طرح کی کسی بھی پھر باقی اعمال کی ضرورت نہیں رہتی، بس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ جس کا تعلق اسے کے رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے نا، دیکھیں اس کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، اطعمہم من جوع، پڑھتے وقت رزق کی تنگی دور ہونے کا تصور رکھیں۔ آمانہم من خوف، پڑھتے وقت دشمنوں کے خوف سے حفاظت کا تصور رکھیں۔ اس کے رزق میں وسعت ہوگی، وہ دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، ہر قسم کا نقصان سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اب اس کے فائدے میں نے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، اور جیسے میں نے اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، کئی بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے جب اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دیکھیں اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہونا، کہتے ہیں کہ اگر اس صورت کو صرف کھانے کے وقت ایک بار زہر بھی ملا ہو، اللہ پاک اس کے اثر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو آج کل اکثر لوگوں کو معدے کا مرض اور اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ جل جلالہ آپ کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرما لیں گے اور آپ کے دسترخوان کو اچھا کر دیں گے۔ اور اس کے ہر پارٹ پڑھنے والے شخص کے لیے ایک نئی جہت آتی ہے، کہ نئی چیز اس کو ملتی ہے، ایک نیا انعام ملتا ہے، اور سب سے قیمتی چیزوں سے اللہ پاک اپنے اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ ابو دجاجہ تمہارے گھر میں رہنے والا جن سے رب کعبہ کی قسم، اے ابو دجاجہ کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا کہ تم میرے پاس 2 دوات اور کاغذ لے آؤ۔ جب وہ دونوں چیزیں لائی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، فرمایا ابو الحسن جو میں کہتا ہوں لکھو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہ دعا لکھی تھی۔ تو انہوں نے کیا لکھا تھا، میں نے اس خط کو لیا اور لپیٹ کر اپنے گھر لے گیا اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر رات اپنے گھر میں گزاری، تو ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی بیدار ہوا، تو یہ کہہ رہا تھا کہ ابو دجاجہ لات عزا کی قسم، کمالات ہمیں جلا ڈالا، تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، اگر تمہیں یہ خط مبارک یہاں سے اٹھا لو تو ہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے جنات کے نام ایک خط لکھا تھا، تو اس کے گھر میں وہ تنگ کرتے تھے، اور یہ صورت بھی مبارکہ اتنی کمال کی ہے، اگر کوئی ایسا گھر کے اندر مسئلہ ہو تو فوراً اللہ پاک کے فضل سے اس کی رحمت سے حل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس کو سمجھا کریں، یہ چند ایک چیزیں دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہیں، لیکن ان کے انعامات، ان کے کمالات وہ ہیں کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو، اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھ لیا، تو اب اللہ تعالیٰ کا وہ ایک اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے جس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی میں رحمت آ جائے گی، آپ کی زندگی میں جو ہے وہ فضل کی بارش شروع ہو جائے گی، اللہ کا کرم برسنے لگ جائے گا۔ وہ اسم مبارک کا مطلب کیا ہے کہ میرے رب تو بڑا کریم ہے، ہم پہ کرم کر دے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم کی بارش برسا دے گا، اور ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے سب رشتہ دار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اچانک دیکھتے دیکھتے اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ بات کرنی ہے، اے بے انتہا عطا کرنے والے، کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ اللہ پاک کریم ہے کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے۔ اب اس کے شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو صورتیں بتائی ہیں ان کے اول آپ نے ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن یہ اسم مبارک پڑھتے ہوئے شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہوگا۔ جتنا مانگیں گے نا اتنا ہی اللہ پاک دیتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے، کبھی ختم ہوں گے نہیں، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے وہ کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے درگزر کر دیتا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا ضروری ہے۔ تو اب آپ نے آخر میں اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے، اس پانی کو 3 سانسوں میں پینا ہے، پہلی بار پیا تو بسم اللہ پڑھی، دوسری بار پیا تو بسم اللہ پڑھی، تیسری بار پیا تو ختم کر دیا اور بسم اللہ کے ساتھ پینا ہے۔ تو یہ 3 بار بسم اللہ کے ساتھ اس پانی کو پئیں، تصور رکھیں تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں رب کائنات ختم فرما دے گا۔ انشاءاللہ یہ پانی کا گلاس یوں ہی تمہارے جسم کے اندر سرایت کرے گا، اللہ پاک اس کی برکت سے مشکلیں آسان کر دے گا۔ تو اب آپ نے، کیونکہ قرآن پاک اس کے اوپر پڑھا گیا، اللہ کا نام لیا گیا ہے، اب یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے 27 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے، آگے شیئر بھی کریں اور ہماری دعاؤں میں بھی شامل ہوں، وہ طریقہ بتایا ہوا ہے اس کے مطابق شامل ہو جائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔